إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر رمضان مہینے کے اس خاص ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں. انشاءاللہ تعالی آج ہم ایسی حدیث پڑھیں گے جسے ہم نے بھلا رکھا ہے، اور جس حدیث کو بھلانے کی وجہ سے اس سبب سے ہمیں اس دنیا میں ذلت جھیلنی پڑ رہی ہے، اور ہمارے اندر جو خرابیاں اور جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ سب دیکھنے کو مل رہی ہیں. اس حدیث کو حدیث ثقلین کہتے ہیں، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دو بھاری باتوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے. اگر ان دونوں باتوں کا خیال نہ رکھا جائے اور جیسا کہا گیا ہے ویسا نہ کیا جائے تو اس کا بھاری خمیازہ ہم لوگوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. یہ حدیث کچھ اس طرح ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پانی کی جگہ جس کا نام خم ہے وہاں کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا شروع کیا، اور اس خطبہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، میں انسان ہوں اور قریب ہے کہ میرے رب کا پیغام اجل لایا جائے اور میں اسے قبول کر لوں. میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور مضبوط پکڑے رہو. گویا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی کتاب کے متعلق رغبت دلائی اور اس کی طرف دل کو مائل کیا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں تم لوگوں کو میرے اہل بیت کے متعلق تم لوگوں کی ذمہ داریاں یاد دلاتا ہوں. اور یہ بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار فرمایا. اس پر پوچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں، مگر یہاں وہ اہل بیت مراد ہیں جن کو زکوٰۃ دینا حرام ہے. پھر پوچھا گیا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا: علی اور اس کے گھر والے، عقیل اور اس کے گھر والے، جعفر اور عباس کے گھر والے. اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کا نمبر ہے 6225. اس حدیث کے روح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دو ذمہ داریاں، بھاری بھاری ذمہ داریاں اپنی امتیوں کو دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں نے ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوتاہی کی ہے اور ان کی حق تلفی کی گئی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی امتیوں نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا، یہاں تک کہ اس کو صرف تلاوت کی حد تک رکھ دیا. اسے پڑھنا، اسے سمجھنا یہ ضروری نہیں سمجھا، اور ایسی جگہوں میں قرآن کو رکھ دیا جہاں وہ کبھی کبھار ہی ہاتھ پہنچاتے ہیں اسے نکال کر پڑھنے کے لیے اور تلاوت کرتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں. قرآن کو پڑھنا اور اسے سمجھنا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھول ہی گئی ہے. آپ کی امتیوں میں یہ ایک ایسی خامی پائی جاتی ہے جس خامی کی طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اشارہ کیا کہ اس کی ذمہ داری کو نبھانا. اس کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر نور ہے، اسے تھامے رہنا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے قرآن کو تھامنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو سیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو صرف تلاوت کے حد تک رکھ دیا ہے. اہل بیت کا معاملہ بھی یہی ہے. ہم نے اہل بیت کی ذمہ داریوں کو بھی بھلا دیا ہے. ہم اہل بیت ہی کو نہیں پہچانتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کون ہیں.
کس طریقے کا व्यवहार ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے اور ان کو کتنی عزت دینی چاہیے۔ تو آج جو ہم اپنا حال دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں، خاص کر مسلمانوں کا جو حال ہے، وہ حال اسی وجہ سے ہے۔ ان دونوں ذمہ داریوں کو ہم لوگوں نے اٹھانا چھوڑ دیا، ہم اس سے غافل ہو گئے، ہم لاپرواہ ہو گئے، ہم نے ان دونوں کی ذمہ داریوں کو بھلا دیا۔ ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے اور اہل بیت سے بھی دور ہو گئے، اور ہم نے اپنے آپ کو قرآن کی دوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آفات اور اللہ تعالیٰ کی عذاب اور اللہ تعالیٰ کی سزا کے قریب کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً توبہ کریں، ہم قرآن سے جڑیں اور ہم قرآن کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اہل بیت کا احترام کریں، ہم اہل بیت کی اہمیت کو سمجھیں، اور جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں اہل بیت کے تعلق سے، ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شیعہ اور سنی کے اختلاف کی وجہ سے جو اہل بیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہم اس کو بھول جائیں۔ ہم نے ان دونوں ذمہ داریوں کے متعلق جو رویہ اختیار کیا ہے، اس رویے کی وجہ سے ہمارا جو انجام ہوگا وہ ہم بھگت نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر کے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔